من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائق حمد ہے وہ ذات کہ جو خالق کائنات ہے، حمد ہے اسی ذات کے لیے جو حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ہے ان ہستیوں پر جو درود و سلام کے لائق ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں، جس کے سبب میں نے خطبہ بھی چھوڑ دیا اور عبادت ذکر کی ابتدا کر رہا ہوں۔ صرف ایک جملہ فضائل میں کہنا چاہتا ہوں اور ایک جملہ مصائب سے متعلق عرض کرتے ہوئے میں آپ سے منبر چھوڑ دوں گا۔ ایک درود پڑھ لیجئے مل کے بآواز بلند۔ لائق سجدہ ہے وہ ذات جس کے لیے سجدہ واجب ہے، اور مومن کے دل میں رہنے والی ہستی، مومن کے دل میں رہنے والی ہستی کی محبت کی تڑپ اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ ان ہستیوں کو بھی سجدہ کرے۔ علی کے فضائل میں سلمان کی زبانی آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جناب امیر کی ظاہری عمر صرف 17 برس کی ہے۔ سلمان مولا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سلمان نے کہا کہ مولا آپ نوجوان ہیں اور میں بزرگ ہوں، تو علی نے فرمایا کہ احسبت نفسک کبیرا وحسبتنی صغیرا، تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اور مجھے چھوٹا سمجھ لیا۔ دشت ارزن بھول گئے۔ جب علی نے کہا نا کہ دشت ارزن بھول گئے تو سلمان کو کچھ یاد آنے لگا۔ سلمان کہتا ہے مولا ذرا تفصیل سے بتائیے۔ علی نے کہا سلمان دشت ارزن کا دشت تھا، وہاں تو پانی میں کھڑا تھا کہ وہاں پر ایک شیر آ گیا، تو نے اضطراب میں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی کہ بار الہا مجھے اس شیر سے بچا لے۔ وہاں ایک گھڑ سوار آیا جس نے تجھے شیر سے بچایا تھا، وہ گھڑ سوار میں ہی تو تھا۔ سلمان حیران ہو کے کہتا ہے کہ مولا میں نے اس گھڑ سوار کو کچھ دیا بھی تھا۔ علی نے ہاتھ سلمان کی طرف بڑھایا، کہا پہچان سلمان، یہی ہے وہ پھول جو تو نے اس گھڑ سوار کو تحفے میں دیا تھا۔ سلمان حیران و پریشان ہو کے دیکھ رہا ہے، کبھی پھول کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے، کبھی پھول کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو۔ الف غیبی سے آواز آئی کہ یا سلمان امز الی رسول اللہ وقصص علیہ قصتک، اے سلمان رسول کے پاس جاؤ اور رسول سے جا کے یہ کہانی، یہ اپنا قصہ بیان کرو۔ سلمان رسول کی طرف، رسول کے پاس دوڑے رسول تک پہنچا۔ رسول سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے فضائل میں نے انجیل میں پڑھے، آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی، میں نے سارے ادیان کو چھوڑا، میں نے دوسرے ادیان کو، دینوں کو، دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کیا۔ اس بات کو میں اپنے دل میں چھپا کے رکھ رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پتا چل گیا، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں نے مجھے میرے باپ سے بچایا، میں گھر سے بھاگا، میں راستے میں تھا کہ ایک تالاب نظر آیا، اس تالاب میں میں رکا، تالاب میں میں اترا ہی تھا کہ ایک شیر آ گیا۔ آپ کی توجہ ہے؟ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تالاب میں اترا کہ شیر آ گیا، میں نے مضطرب ہو کے دعا مانگی، پروردگارا مجھے اس شیر سے بچا۔
کہتے ہیں یا رسول اللہ وہاں پہ ایک گھوڑ سوار آیا جس کے کاندھے پہ تلوار تھی، اس نے تلوار نیام سے نکالی، شیر کو 2 ٹکڑے کر دیا، میں مسافر تھا، میرے پاس کچھ تھا نہیں، بہار کا موسم تھا، میں نے ایک پھول توڑا اور پھول توڑ کر اس گھوڑ سوار کو کہا کہ یہ تحفہ قبول کیجئے۔ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ اس واقعہ کو 350 سال گزر چکے ہیں، آج تک یہ واقعہ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ آج علی کہتے ہیں کہ وہ گھوڑ سوار بھی میں تھا، اور جب میں نے کہا کہ کوئی نشانی کہ میں نے جو اسے دی تھی، علی نے ابا کے دامن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور وہ پھول نکال کے مجھے دے دیا جو 350 سال گزر جانے کے بعد بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے۔ جب سلمان نے یہ کہا تو رسول نے مسکرا کے فرمایا کہ یا سلمان انہو لیس بعجب من اخی، یہ میرے بھائی علی سے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، رسول نے آگے فرمایا یا سلمان انہو لیس بعجب من اخی فانی قد رأیت منہ اعجب من ذالک، میں نے تو علی میں اس سے بھی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے۔ سلمان حیران ہو کے رسول کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں نے علی میں عجیب چیز دیکھی۔ سلمان نے کہا کیا؟ رسول نے فرمایا کہ اے سلمان جب میں معراج پر گیا، جبریل نے سدرۃ المنتہا پر میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلا عرش کی طرف بڑھا، میں وہاں پہنچا، پردے کے پیچھے سے آواز آئی، میں نے دیکھا کہ آواز علی کی تھی، میں نے پوچھ لیا کہ پروردگارہ یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی؟ تو آواز آئی کہ یا محمد لیس فیما بینی و بینک سر دون علی، اگر تیرے اور میرے درمیان کوئی راز ہے تو وہ صرف علی ہے۔ درود پڑھ لو ایک مل کے باواز بلند۔ باواز بلند درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ بارے دیگر درود بھیجئے محمد وآل محمد۔ باواز بلند درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد کے دوار۔ سلطان العلماء کی صحت و سلامتی اور درازی عمر کے لیے باواز بلند درود بھیج دیجئے۔ صرف ایک جملہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سلطان العلماء کے نام معنون کرتے ہوئے، اور پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں مدینہ المعاجز پڑھ رہا تھا غیور بھائی، اور وہاں چند کچھ جملے سامنے آئے تو میں مسکراتا رہا کہ مجھے سلطان العلماء کی ایک ادا یاد آ گئی۔ علی ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور کچھ لوگ آئے، وہ آ کے کہتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے اسرار بیان فرمائیے۔ علی نے کہا کہ انا امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر بہت مشکل ہے، تم نہیں برداشت کر سکے۔ مولا یہ فرما کے اٹھ کے چلے گھر کی طرف، وہ افراد پیچھے پیچھے، وہ گھر کی طرف مولا کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے گھر مولا داخل ہوئے۔ کہا مولا اب آپ کے فضائل آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا انا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن، اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں، ظاہر بھی میں ہوں، باطن بھی میں ہوں۔ ان آنے والے افراد میں سے کچھ منافق تھے، جب مولا نے یہ کہا تو ان کے چہرے جب بدلنے لگے
वो उठ के जाने लगे। मौला ने दरवाजे को फरमाया कि या बाब अमसिक हाज़र रजुल, इस दरवाजे बंद हो जाओ, इस बंदे को पकड़ ले। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा पर। करबला पुलिस सैयद शोदा